رب العزت کا قرآن کہتا بے شک اللہ اچھائیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھائیاں کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک آیت کا ٹکڑا ہے یہ، اور کئی جگہ قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا موجود ہے، مگر ہمیں نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سچائی کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز قضا کی فقد ہلاک عیالہ و مالہ، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا مال برباد ہو گیا، صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ پھر بھی مسلمان نماز چھوڑ کے کہتا ہے میرے گھر میں 30 روپے کا تعویذ لگا ہوا ہے۔ حضور صاف طور پر فرمائے نماز عصر کی خصوصیت کے ساتھ، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا گھر برباد ہو گیا۔ آپ کہ نہیں میں تو آباد ہوں۔ آخر ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو بات گھوم کے یہی آئے گی کہ دل گناہوں کی وجہ سے جب میلا ہو جاتا ہے تو پھر جناب اس انسان کو گناہ بھی گناہ نہیں لگتا ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا تو باپ اللہ کا شکر اس انداز میں نہیں ادا کرتا کہ یار اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ مجھ بے مایا کو اتنی بڑی گراں قدر نعمت عطا فرمائی، اور اس کے شکریہ کے بجائے باپ خود کہتا ہے کہ بیٹا ڈانس کروا لے، اور ماں باپ بھائی اتنے بے حیا ہو گئے کہ انہیں اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت یاد نہ رہی۔ قدرانی ملت اسلامیہ، اب اچھائیاں، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم اچھائیاں کرتے نہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک قصہ زمانے پہلے میں نے سنایا تھا، ایک بندہ، وہ اللہ والے بعد میں ہوئے، پہلے ان کی زندگی میں کچھ ایسے داؤں پیچ چلے کہ وہ کسی غیر پر نگاہ ڈال بیٹھے اور اپنا دنیاوی سڑک چھاپ عشق کا سفر شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب ایسے پاگل ہوئے کہ جو جیسا کہتا وہ مانتے رہتے، جیسا جو کہتا وہ مانتے رہتے۔ کسی نے کہا جادوگر کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری محبت کو تم سے ملا دے گا، وہ جادوگر کے پاس گئے، جادوگر نے کہا 40 دن تک کے کوئی نیکی مت کرنا، ان کا ٹھیک ہے اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ وہ پلٹے اور 40 دن تک نماز پڑھنا تو دور کی بات کوئی نیکی نہیں کی۔ 40 دن بعد واپس جادوگر کے پاس پہنچے، جادوگر نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے 40 دن میں کوئی نیکی نہیں کی۔ دیکھیں دنیا تلاش کرنے کے چکر میں 40 دن تک عبادت بھی چھوڑی، ریاضت بھی چھوڑی، اچھائی بھی چھوڑی، تمام نیکیوں کو چھوڑ کر جناب اس کے پاس پہنچے۔ اس نے جادو کرنا شروع کیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جادو نہیں چلا۔ جب جادو نہیں چلا تو اس نے کہا لگتا ہے تم نے کوئی نیکی کی ہے۔ کہا نہیں میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ نہیں تم نے نیکی ضرور کی ہے۔ کہا نہیں میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ یاد کرو کون سی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا ایک بار راستے سے گزر رہا تھا، پتھر راستے سے ہٹا کر کنارے کیا تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ جادوگر نے کہا اگر یہی بات ہے تو صرف اسی نیکی کی وجہ سے، اس نیکی کی برکت کی وجہ سے میرا جادو تجھ پہ نہیں چل رہا۔ واہ، میرا جادو تجھ پہ نہیں چل رہا۔ بات صرف اس نے اتنی کی نہیں، صرف اتنی نہیں کی، بلکہ جب اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دینے پر آتا ہے تو جناب اسباب بنتے۔ اسی جادوگر نے کہا یار ذرا سوچ تو صحیح، 40 دن تک جس اللہ سے ناراض ہو کر تو نے ایک نیکی بھی نہیں کی، اتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس نے تجھے میرے جادو سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ انہوں نے وہاں سے توبہ کی اور پھر اس کے بعد اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے نکل پڑے۔